الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام حضرات علماء کرام، نعت خوان شیریں بیان، حفاظ کرام، سامعین ذی وقار، آج کی یہ محفل پاک مجلس مبارکہ جناب شیخ محمد منیر صاحب، ہمارے بڑے مخلص ساتھی شیخ محمد رفیق صاحب کے برادر، ان کے ختم چینم کی محفل پاک میں ہم سب جہاں جمع ہیں۔ ہر ایک نے دنیا سے جانا ہے، یہ ہم سب کو پتہ ہے، آپ کو بھی اس بات کا علم ہے کہ آپ نے جانا ہے، لیکن ہم میں سے بہت کم لوگ ہیں جن کو اس بات کا ادراک ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے وہاں ہمارا حساب و کتاب بھی ہو رہا ہے، کیونکہ شیطان نے بہت پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ جنت کی خواہش تو کریں گے، لیکن جنت کا جو اشتیاق ہے، جو محبت ہے، اس کے لیے جو تڑپ ہے، وہ میں ان کے دلوں سے ختم کر دوں گا۔ جہنم سے ڈریں گے تو صحیح، لیکن جہنم کا جو خوف ہے نا، وہ میں ختم کر دوں گا۔ تو آج سب کو پتا کیا جانا ہے، کیونکہ دیکھو نا سب جا رہے ہیں، آنے کی ترتیب تو ہے لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ آنے کی ترتیب کیا ہے؟ مثلا پہلے دادا آیا، پھر ان پر جناب بیٹا آیا، پھر پوتا آیا، یہ تو ترتیب ہے نا، لیکن جانے کی ترتیب کوئی نہیں، کیونکہ دادا بھی موجود ہے تو پوتا جا رہا ہے، باپ موجود ہے تو بیٹا جا رہا ہے، دنیا سے جا رہا ہے، کوئی ترتیب نہیں، اور سب کو پتا ہے کہ ہم نے جانا ہے، لیکن ہم غافل ہو چکے ہیں۔ آج ہر انسان پریشان ہے، جس کو بھی آپ دیکھیں ہر انسان پریشان ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے احکامات الہیہ جو ہے ان کو چھوڑ دیا، جو اللہ کے احکامات ہیں۔ ہم مرید ہوتے ہیں، بیعت ہوتے ہیں، مقصد بھول گئے ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے بیعت ہونے کا؟ بیٹھ جو بیٹھے، مقصد کیا ہے بیعت ہونے کا، مرید ہونے کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہم پیر کے ساتھ نسبت قائم کر کے اللہ اور اس کے رسول کے صحیح راستے پر چل کر رب تک پہنچ سکے، صراط مستقیم پر چل کر رب تک پہنچ سکے، یہ مقصد ہوتا ہے۔ لیکن ہم پیری مریدی جو ہے آج کل کاروبار بن گئی، پیری مریدی بھی آج کل کیا ہے؟ کاروبار بن گئی ہے، اور لوگ بھول چکے ہیں، کوئی اس مقصد کو پیش نظر رکھ کے کوئی بندہ مرید نہیں ہوتا۔ بیعت بھی دیکھا دیکھی پا کسی کی سوشل میڈیا پہ جناب زیادہ جناب سلسلہ ہے، تو بس وہ بے شک اس کو دین کا کوئی پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، کیونکہ بیعت کے لیے جو شرائط ہیں، جو ضروری چیزیں ہیں، ہم ان کو تو بالکل فراموش کرتے ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہمیں۔ میں مثلا آپ سے پوچھوں اگر، تو آپ میں سے میرے خیال علماء کو چھوڑ کے آپ میں سے ایک بندہ بھی اس کا جواب نہ دے سکے کہ بیعت ضروری کیوں ہے اور بیعت کی شرائط کیا ہے، بیعت کس بندے سے ہو سکتی ہے اور کس شخص سے بیعت ہو سکتی ہے اور کس کی بیعت جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔
لیکن دیکھا دیکھی سارا سلسلہ چل رہا ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب کو علم ہے کہ ہم نے دنیا سے جانا ہے، اور یہ بھی پتہ ہے آپ کو کہ پتہ نہیں کب جانا ہے. آپ کو کسی کو پتہ ہے؟ اگلے سانس کا علم نہیں ہے. لیکن ہر بندہ یہ سوچتا ہے اللہ جی ساری زندگی پہ ہی تھی. اگر کسی کو نماز کے لیے کہیں پائیں یا کسی کو جناب نیکی کے لیے، اور چلو جی ساری زندگی پہ ہی تھی جناب نیکی ہی کرنی. بھائی ساری زندگی کا تمہارے پاس ثبوت کیا ہے؟ تمہیں علم کیا ہے کہ ساری زندگی تمہاری پڑی ہوئی ہے؟ تمہیں تو اگلے سانس کا علم نہیں ہے، اگلی گھڑی کا پتہ نہیں ہے. تو پھر بہتر تو یہ ہے کہ جو تمہیں موقع مل جائے، جو سانس تمہیں مل جائے، اس کو غنیمت سمجھو، اس کو غنیمت سمجھو. اور غنیمت سمجھ کے جو بندہ اس سے، میرے والد گرامی حضرت گوہر ملت پیر سید انور حسین شاہ صاحب، وہ اکثر یہ اس کے بارے میں فرمایا کرتے تھے. اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی یہ زندگی جو ہے اس کی مثال دیا کرتے تھے کہ ایک شخص جو ہے اس نے کو کپڑا بننا تھا. کپڑا پرانے زمانے تمہیں بھی پتہ ہے کہ کھڈیاں ہوندیاں سن، جلایاں دے کھڈیاں. جس طرح اج کل ملاں لگ گئی ہیں، فیکٹریاں لگ گئی ہیں، تواڈے بھی علاقے بڑی ادھر لگی دی نے گئی پا. تو وہاں وہ شٹلز بن گئی ہیں. پہلے زمانے وہ لکڑی دی ہوندی سی جلایاں دے کول، اودے چوں دھاگا پاندے ہوندے سن، جڑا دھاگا سوتر کتیا جاندا سی اودے چ پا کے ادھروں ایوں نوں سٹدے سن، ادھروں ہاتھ نال پھڑ کے تے پھر ایوں نوں سٹدے سن، پھر انہوں ایوں کسدے سن ہی پا، وہ کھیس بن جاتا سی یا کھدر یا کپڑا جو بھی بن جاتا سی. ہے نا اس طرح گل؟ تمہیں کی پتہ ہے حاجی صاحب تو ویکیا ہی کوئی نہیں پا، بس میں ویکیا تھا پا کھڈیاں پرانے. آج کل اگر دیکھنا ہو تو یہ جو فیکٹریاں ہیں ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ شٹل، انگلش میں شٹل. تے پرانے زمانے جو کیا سر رچ نہیں کھڈیاں تے وہ ہوئی نا جی جہدے وچ کپڑا تسی تے پھر جڑا انہوں سٹدے سن نا انہوں رچ آندے سن. انہوں کیا سن؟ رچ. اب کسی بندے کے پاس وہ رچ نہیں تھا، باقی سارا انتظام تھا، کپڑا بھی تھا، وہ سوتر بھی تھا جناب، وہ کہیں اس کا ٹوٹ گیا یا گم ہو گیا. اب وہ نہیں تھا، وہ کسی سے مانگ کے لایا اور اس کو کہا کہ یار مجھے چند دن کے لیے یہ چاہیے، مطلب 4 دن کے لیے مجھے دے دو، 4 دن کے بعد میں تمہیں پہنچا دوں گا. اب اس نے جتنا کپڑا بننا تھا وہ رات دن اس نے محنت کر کے نا وہ اپنا کام مکمل کر لیا، اور جو اس سے وعدہ کیا تھا اس وعدے پر اس کو دینے کے لیے چلا گیا. میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ رچ بگانا کارج اپنا. یہ سمجھنے والی بات ہے. رچ بگانا کارج اپنا، کارج کام کو کہتے ہیں، پنجابی ہے نا. رچ بگانا کارج اپنا ورتلا دن 4. لکھ لعنت تیرے ستھریا، لکھ لعنت تیرے ستھریا جے دمدا کرے وچار، جے دمدا کرے. آپ فرمایا کرتے کہ بھائی وہ رچ کسی سے مانگ کے لے کے آیا، وقت پر اس کو دینا تھا، وقت پر اس نے رات دن محنت کر کے اپنا کام مکمل کر لیا. جو کپڑا بن لیا وہ اس کا ہو گیا، جو کپڑا بن لیا وہ اس کا ہو گیا. جس کا رچ تھا اس کو جا کے رچ دے دیا. تو اس کی مثال دے کے وہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی یہ جسم جو ہے یہ تمہارا نہیں ہے، یہ جسم تمہارا یہ تمہیں مستعار ملا ہے. اسی سارا کچھ اس دنیا نہیں سمجھ لیا، جو حرام حلال دی تمیز کیتے ہیں بغیر اسی جناب اپنا. مینوں بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ساڈا کرپشن جڑی ہے نا جی ساڈے رگو ریشے سما گئی ہے. اور پاکستان دے معاشرے دے ہر فرد دے وچ مسجد کئی باری بڑی تکلیف ہوتی ہے اس گل. بچے ہوتے نا چھوٹے چھوٹے پا تو وہ اگے آ کے بیٹھتے ہیں، تسی نہ دکھانا دے پیسے سٹ دیو پا، تو وہ پھر کی کرتے ہیں ادھروں ویکھ کے ادھروں ویکھ کے پا پہلے 10 روپے کر کے آؤں تھلے کرتے ہیں، پھر اگلے 10 روپے ویکھ کے آؤں تھلے کرتے ہیں. وہ ویکھ نہیں رہا تو پھر آہستہ آہستہ پا ہو. اب یہ بچپن سے جب یہ ترتیب بنے گی تو بڑے ہو کے پھر اس نے پا کوئی اسی قسم کے کام کرنے ہیں نا. تو فرمایا کہ یہ جسم جو ہے یہ تمہیں ادھار ملا ہے، یہ زندگی جو ہے یہ ادھار ہے.
اور اصل زندگی اس کے بدلے میں جو آگے کی زندگی ہے وہ اصل زندگی ہے. یہ چند روزہ زندگی تمہارے کسی کام کی نہیں. اس میں جو اس جسم سے کام لے لو گے، جو نیکیاں کر لو گے، جو اچھے کام کر لو گے، وہ تمہارے کھاتے میں جمع ہو جائیں گے. وہ تمہارے کھاتے میں جمع ہو جائیں گے. اور اگر تم نے ایسے ہی وقت گزار دیا سونے میں اٹھنے میں جناب اپنا ادھر ادھر میں، تو سمجھ لو پھر تم نے کچھ حاصل نہیں کیا. کیونکہ اس زندگی کا تو پتہ ہی نہیں ہے نا. 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال آج کل اسی کے پیٹے میں لوگ جا رہے ہیں. کوئی آگے 10 سال کر لیں 80 سال، بہت کم جو 100 سال تک پہنچے نہیں پا، ورنہ 70-80 کے اسی میں معاملہ تمام ہو جاتا ہے. اب اس کے بدلے میں جو زندگی تمہیں آگے والی ملنی ہے اس کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. 1 لاکھ سال، 1 کروڑ سال، 1 ارب سال، پتہ نہیں، لامحدود، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اور وہ جنت کی زندگی ہے. وہ کہاں کی زندگی ہے؟ جنت کی زندگی ہے، جہاں سے ہم نکل کے آئے تھے. انسان کہاں سے آیا؟ انسان کہاں سے آیا؟ جنت سے آیا. تو وہاں کی جو زندگی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اب ہونا تو یہ چاہیے نا کہ یہ اللہ نے ہمیں امتحان گاہ ہے، یہ ہمارے لیے، تو ہمیں اس امتحان گاہ میں بھیجا ہے. جو بندہ یہاں نیکیاں کر کے اپنے رب کو راضی کر کے دنیا سے جائے گا، قبر بھی اس کا انتظار کرتی ہے. قبر بھی اس کا، پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ قبر جب اس کو آپ چھوڑ کے آتے ہیں تو قبر اتنی کھل جاتی ہے. قبر میں کھڑکی کھل جاتی ہے جنت کی طرف. قبر میں جنت کی طرف کھڑکی کھل جاتی ہے، جنت سے اس کی ٹھنڈی ہوائیں جو ہے وہ اس کو آتی ہیں قبر میں ہی پا. اور جو شخص گناہ گار ہے یہاں، جس نے کوئی نیکی والے کام کیے ہی نہیں، برائیاں کی ہیں پا، اور یہاں گناہ کیے ہیں، تو قبر پھر اس کا انتظار کرتی ہے. تو پھر حضور باتیں کس طرح سے ہوتا ہے، حضور نے اس طرح سے سمجھانے کے لیے نا یہ فرمایا کہ ادھر کی پسلیاں ادھر کی پسلیوں میں اور ادھر کی پسلیاں ادھر کی پسلیوں میں. ایسے قبر جب اس کو بینچتی ہے، بیچتی ہے، دباتی ہے، تو پھر پسلیاں آپس میں اس طرح سے اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. پھر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ چند روزہ زندگی ہے، اس کو اگر آپ سمجھ جائیں اور اس سے کوئی اچھے کام کر لیں، کوئی نیکیوں کے کام کر لیں، اللہ کی رضا کے لیے کوئی عمل ایسے کر لیں جو آپ کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہتری ہو، اور آپ کی عاقبت جو ہے اس سے بہتر ہو جائے، آپ کی عاقبت اس سے بہتر ہو جائے پا، تو یہ آپ کی خوش نصیبی ہے. ہم اہل سنت ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم جو بھی پڑھ کے بخشتے ہیں بھیجتے ہیں وہ آگے والے کو ملتا ہے، آگے والے کو ملتا ہے. حضور مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ آپ کا گزر ہوا ہے قبرستان سے، تو کیا دیکھا کہ قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. آپ کھڑے ہو گئے، 3 مرتبہ درود شریف، 1 مرتبہ الحمد شریف، 11 مرتبہ کل شریف، اور پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے ان کو بخش دیا. ان کو 1 ہفتے کے بعد ادھر سے پھر گزر ہوا، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ابھی تک وہ ثواب تقسیم کر رہے ہیں. وہ اپنا ثواب ابھی تک تقسیم کر رہے ہیں، یعنی ابھی تک ان کا ثواب جو ہے پورا مکمل نہیں ہوا ان پا. تو نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ علیہ علی و رسیدہ شریف. تو حضرات گرامی کا حضرت حسن بصری کے پاس ایک بی بی آئی اور عرض کرتی ہے کہ حضور میری بیٹی دنیا سے چلی گئی ہے، بیٹی فوت ہو گئی ہے، میں اپنی بیٹی کو دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ کس حال میں ہے، وہ کس حال میں ہے. اللہ اکبر.
آپ نے دعا فرمائی اس کے لیے اور کچھ اس کو پڑھنے کے لیے بتایا. وہ بی بی چلی گئی. اس نے وہ بڑا دعا بھی آپ نے کی. اس نے رات کو دیکھا کہ اس کی بیٹی جو ہے وہ سخت عذاب میں مبتلا ہے. عذاب میں مبتلا ہے. گندک کا لباس اس نے پہنا ہوا ہے, عذاب میں مبتلا ہے. وہ پھر حاضر ہوئی, رو کے عرض کرتی ہے کہ حضور میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا ہے, وہ بڑے عذاب میں ہے. تو آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی. آپ نے اس کے لیے اگلے دن آپ نے دیکھا کہ وہ اس کی بیٹی جو ہے, مطلب ایک بچی جو ہے وہ تخت پہ بیٹھی ہوئی ہے, تخت پہ. تو جب آپ نے دیکھا تو وہ بیٹی کہتی ہے, بچی کہتی ہے کہ جناب آپ نے مجھے پہچانا ہے؟ آپ نے فرمایا تو کون ہے؟ عرض کرتی ہے حضور کل میری ماں آپ کے پاس آئی تھی, کل میری ماں آپ کے پاس آئی تھی, آپ نے دعا فرمائی. اس کے بعد ایک اللہ کے بندے کا گزر ہمارے قبرستان سے ہوا. ایک اللہ کے بندے کا گزر ہمارے قبرستان سے ہوا. تو 70,000 افراد اسی طرح میری طرح عذاب میں مبتلا تھے, میری طرح عذاب میں مبتلا تھے. تو اس اللہ کے بندے نے کچھ کلمات پڑھ کے کچھ دیر کے لیے وہاں رکے اور پڑھ کے ان سب کو بخشا. تو اللہ نے ان سب کو یہ مقام عطا فرما دیا. اللہ تعالیٰ نے ان سب کو یہ مقام عطا فرما دیا. اللہ کا نظام الگ ہے, اللہ کا نظام الگ ہے. وہ ہر بندے کی سمجھ سے بالا تر ہے. ایک شخص بڑا گناہ گار تھا, بڑا گناہ گار تھا, زندگی میں بڑے گناہ کیے. اب اس کو خیال آیا کہ میں نے تو اتنے زندگی میں, کیونکہ یہ انسان جو ہے نا کسی نہ کسی وقت اس کو, مثلا ابھی مثال کے طور پہ آپ کی 25 30 سال 35 سال عمر ہے تو شاید آپ کو میری یہ باتیں کو سمجھ میں بھی نہیں آئیں, اوپر سے نکل جائیں. لیکن جب 40 سال سے عمر ڈلتی ہے نا, 40 سال سے پھر خیال آتا ہے, پھر مرنے کی طرف بھی توجہ ہوتی ہے انسان کی. تو وہ شخص جو ہے اس نے سوچا کہ میں نے تو گناہ اتنے کیے ہیں, اب میری بخشش کا تو سبب بھی نہیں ہو سکتا, تو میں کیا کروں گا. تو اس نے اپنے بچوں کو بلایا, اس نے کہا کہ جب میں مر جاؤں نا تو میری باڈی کو تم جلا کے خاک کو کچھ ہوا میں اڑا دینا اور کچھ ادھر جناب اپنا سمندر میں یا دریا میں پھینک دینا, سمندر میں دریا میں پھینک دینا. نہ میری باڈی ہوگی, نہ جسم ہوگا, نہ کوئی عذاب والی بات ہوگی. اب اس کے یہ خیال میں بات تھی. بچوں نے اس کے کہنے کے مطابق ایسے ہی کیا. اب اللہ کریم تو ہر چیز پر قادر ہے. اللہ کریم نے ہوا کو حکم فرمایا کہ سارے ذرے جمع کر کے واپس کرو. دریا کو حکم فرمایا کہ ایک ایک خاک کا ذرہ جو ہے وہ جمع کر کے واپس کرو. جب وہ آ گئی تو اللہ نے اس میں روح ڈالی اور اس کو جناب زندہ کر لیا. پوچھا ہاں بھائی تم نے یہ کیوں کیا؟ تو وہ شخص ڈب ڈباتی آواز میں, گڑ گڑاتی آواز میں عرض کرتا ہے مولا مجھے ڈر تھا, مجھے بڑا خوف تھا, میں نے تیرے ڈر سے تیرے خوف سے یہ کام کیا تھا, یہ عمل کیا. اللہ کریم نے فرمایا جا میں نے تجھے بخش دیا, جا میں نے تجھے. بزرگ فرماتے ہیں, صوفیاء اکرام فرماتے ہیں کہ اصل توبہ جو ہے نا, اصل توبہ وہ یہ جو زبان سے آپ توبہ کرتے ہیں یا بیعت ہوتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے توبہ کر لی, یہ کوئی توبہ نہیں ہے, یہ کوئی توبہ نہیں. وہ فرماتے ہیں کہ توبہ کی مختلف قسمیں بیان کی ہیں, لیکن یہاں وقت نہیں نہ ہوتا. میرے مضامین جو چھپ رہے ہیں اخبارات میں آگے پیچھے ان میں یہ ساری چیزیں ہیں, وہ کتابی شکل میں بھی آ جائیں گے. تو وہ لکھتے ہیں کہ ندامت جو ہے, توبہ اصل کیا ہے؟ ندامت. یعنی ویسے 3 قسمیں ہیں لیکن پہلی جو ہے وہ کیا ہے؟ ندامت. ندامت سے مراد کیا ہے؟ شرمندگی, احساس
کہ تمہیں اس بات کا ادراک ہو، احساس ہو کہ میں تو بڑا گناہ گار ہوں، مجھ سے بڑی خطائیں ہوئی کیونکہ ہر انسان کو اپنی زندگی کا ایک ایک لمحے کا علم ہے، اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا علم ہے۔ یہ تو اللہ کا نظام ہے، حضور کی امت پر اللہ کا کرم ہے کہ آپ کے گناہ جو ہے رب نے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں، ورنہ پہلی امتوں کے جو گناہ گار ہوتے تھے ان کی پیشانیوں پر لکھ دیا جاتا تھا، ان کے مکانوں پر لکھا ہوتا تھا۔ یہ تو حضور کا کرم ہے، حضور کے کرم کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں لیکن کسی کو پتہ نہیں ہے۔ لیکن انسان کو پتہ ہوتا ہے، جس نے گناہ کیا ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے۔ آپ کی ساری زندگی جب ایسے کریں گے نا، آنکھیں بند کریں گے تو خیال کریں گے اپنی زندگی کا، تو بچپن سے لے کے آخر تک کی آپ کی ساری زندگی آپ کے سامنے منٹوں سیکنڈوں میں آ جائے گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ فلاں فلاں میں نے گناہ کیا ہے، فلاں فلاں غلطی کی ہے، فلاں فلاں خطا کی ہے، فلاں فلاں جگہ پہ، فلاں فلاں مقام پہ، ہر چیز کا پتہ ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اصل کیا ہے؟ ندامت۔ جب تمہیں ندامت ہوگی، شرمندگی ہوگی، احساس ہوگا، بس پھر سمجھ رہے رب راضی ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ توبہ کر کے رب سے صلح کر لیتا ہے، توبہ کر کے نا رب سے صلح کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ ساتوں آسمانوں پہ روشنیاں کر دو، ساتوں آسمانوں پہ روشنیاں کر دو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ کیا ہوا؟ اللہ کریم فرماتے ہیں آج میرے فلاں بندے نے میرے ساتھ صلح کر لی، میرے فلاں بندے نے میرے ساتھ۔ اس سے مراد کیا ہے کہ آپ نیت کر لیں، گناہوں سے تائب ہو جائیں کہ یا اللہ پیچھے زندگی جو گزر گئی، بڑی غلطیاں کی ہیں، بڑی خطائیں کی ہیں میرے مولا، بڑے گناہ ہوئے ہیں، یا اللہ میں پچھلے گناہوں سے معافی مانگتا ہوں۔ اور فرمایا کہ اللہ کو وہ بندہ بڑا پسند ہے۔ حضور فرماتے ہیں نا رب کو بڑا بندہ بڑا جس سے خطا ہو جائے اور غلطی ہو جائے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں فوراً تائب ہو جائے، اور توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے، توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جس کو احساس ہو جائے اپنی غلطی کا، ندامت، شرمندگی، احساس، تو وہ فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، بس رب کو بندہ بڑا پسند ہے، رب کو بندہ بڑا۔ حضرات گرامی قدر، ہم شیخ صاحب کے ختم پاک کی محفل پاک میں ہیں۔ نماز کتنے بجے ہونی چاہیے مت وہی نا بات، اب بڑا ٹائم ہے پھر اجے، ٹھیک ہے نہیں کر سر؟ اب سب بیٹھ جاؤ، بیٹھ کر لو جو کر۔ یہ ماہ مبارکہ، اس کی ایک نسبت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ہے، اور ایک نسبت خلیفہ بلا فصل سبحان اللہ امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر سے، حضرت سیدنا اللہ اکبر۔ ہم نقشبندی ہیں، ہم کون ہیں بھائی؟ اکثر جو ہمارے سلسلے سے پیر بھائی جو بیٹھے ہوئے ہیں سب کو پتہ ہے ہمارا سلسلہ نقشبندیہ ہے۔ ویسے تو بہت سارے سلاسل ہیں لیکن 4 مشہور سلسلے ہیں، نقشبندی، چشتی، قادری، سولوردی، یہ 4 مشہور ہیں۔ ویسے تو بہت سارے ہیں، رفاعی بھی ہے، شاذلی بھی ہے، دیگر بھی ہیں، اویسی بھی ہے۔ تو نقشبندی سلسلہ حضرت سیدنا صدیق اکبر تک پہنچتا ہے۔ کہاں پہنچتا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر تک۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ ما سب اللہ صدری، یعنی رب نے جو کچھ میرے سینے میں عطا فرمایا، فی صدر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضور فرماتے ہیں میں نے وہ سارے کا سارا ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا، میں نے وہ سارا، میں نے وہ سارا ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا میں ہر ایک کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس نے کوئی چھوٹا کوئی بڑا کسی قسم کا کوئی احسان مجھ پر کیا ہو تو میں نے اس کا بدلہ دینا ہو، ہر ایک کا بدلہ میں نے دنیا میں
چکا دیا ہے. حضور باتیں ہیں سوائے ابو بکر صدیق کے, سوائے ابو بکر. حضور باتیں ہیں کہ ابو بکر کا بدلہ جو ہے رب خود قیامت میں چکائے, رب خود قیامت میں. اس لیے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق پہلے ایمان لانے, سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق. جب آپ ایمان لائے تو 40,000, کیونکہ آپ تاجر تھے, کاروباری تھے اور بہت مالدار بھی تھے, لیکن آپ نے اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا, اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں خرچ کر دیا. اور جب حضور نے فرمایا نا کہ مجھے دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں, تو اس کے جواب میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے بھی عرض کی یا رسول اللہ مجھے بھی 3 ہی پسند ہیں, مجھے بھی 3 ہی پسند ہیں. تو عرض کی یا رسول اللہ سب سے پہلی بات جو مجھے پسند ہے وہ کیا ہے؟ النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ ہر وقت تہاڈے چہرے نو ویکھدے رہنا گل مینوں بڑی پسند ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. ہر وقت تہاڈے چہرے نو ویکھدے رہنا ہے گل مینوں بڑی فرمایا کہ وہ کمال حسن حضور ہے, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دعا نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. حضرت صاحب کیا کرتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَوْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. حبیبی یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل, یا رسول اللہ میری آنکھیں نے تواڈے نال زیادہ حسین و جمیل, تواڈے نال زیادہ خوبصورت, تواڈے نال زیادہ کامل و مکمل اج تک کسی نے نہیں ویکھیا. اگے عرض کرتے ہیں اکمل من کلم تلد النساء. یا رسول اللہ میری آنکھیں دا ویکھنا ایک پاسے رہ گیا, کوئی ایک اللہ اندھا اے نہ کہہ دے کہ احسان اگر تیری آنکھیں نہیں ویکھیا تے تیری آنکھیں دا قصور ہو سکتا ہے, نعوذ باللہ حضور تو کچھ زیادہ حسین و جمیل بھی ہو سکتا ہے. اگے عرض کرتے ہیں اکمل من کلم تلد النساء. حبیبی یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, میری آنکھیں دا ویکھنا ایک پاسے رہا, تواڈے نال زیادہ حسین و جمیل, تواڈے نال زیادہ خوبصورت, تواڈے نال زیادہ کامل و اکمل اج تک دنیا کسے ماں نے پیدا ہی نہیں کیتا, کسے ماں نے جنیا ہی نہیں. اگے عرض کرتے ہیں خلقت مبرم من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. حبیبی یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, ساری کائنات کو اللہ نے اپنی مرضی نال پیدا کیتا ہے, اپنی رضا نال پیدا کیتا ہے. ساری پیدائش دے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی فرماتے ہیں هو الذی یصورکم, ساری پیدائش دے متعلق هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. وہی رب تعالیٰ نے جڑا تہاڈی ماواں دے پیٹاں دے وچ تہاڈیاں تصویراں بنا دے نے جس طرح کہ اللہ چاہندے نے, سبحان اللہ, کیف یشاء, جس طرح کہ اللہ دی رضا ہوندی, رب دی مرضی ہوندی ہے. حضرت صاحب کی عرض کرتے ہیں کہ کما تشاء. یا رسول اللہ ساری کائنات نو رب نے اپنی مرضی نال پیدا کیتا ہے, اپنی منشا دے مطابق پیدا کیتا ہے, لیکن جس لئے تہاڈی باری آئی تے عرض کی اللہ کریم نے فرمایا کیا میرے محبوب تسی دسو کہ تانوں کس طرح بناواں. ساری کائنات نو تے اپنی مرضی نال, لیکن تہاڈی باری آئی تے تانوں پوچھا کیا میرے محبوب تسی دسو تانوں کس طرح بناواں. تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ساری کائنات نو رب نے اپنی مرضی نال پیدا کیتا ہے, لیکن تانوں تہاڈی مرضی نال پیدا کیتا. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت.
नाराए हैदरी आस्ताना अलिया अली और सजदा शरीफ जीते जीते तेरा तसव्वुर और इसी को आरफिनों में क्या कहते हैं कि इसम नूरो जिस्म नूरो जान नूर इसम नूरो जिस्म नूरो जान नूर और जिक्र नूरो फिक्र नूरो इरफान नूर दस्त नूरो पाय नूरो कद नूर और अब नूरो उम नूरो जद नूर हबीबी या रसूल या हबीबल्लाह ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਇਨਾਤ ਪੀਸ ਮੇ ਗਿਰਾਮੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਨੂਰੁल्लाह ਨੂਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਸਮੇ ਪਾਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਨੂਰੁल्लाह ਨੂਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਨੂਰੁल्लाह ਨੂਰ ਹੈ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾ ਰਸੂਲullah ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨੂਰੁल्लाह ਨੂਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਕਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨੂਰੁल्लाह ਨੂਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਰਫਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਨੂਰੁल्लाह ਨੂਰ ਹੈ ਵਰਫਾਨਾ ਲਕ ਜ਼ਿਕਰਕ वरफ़ाना कुरान पाक चला तकरीब फरमाते हैं वरफ़ाना लका ज़िक्र, ऐ मेरे महबूब हमने आपके ज़िक्र को आपके लिए बुलंद कर दिया, आपके ज़िक्र को आपके लिए। जिब्राइल हाज़िर हुए, अर्ज़ की या रसूलल्लाह अल्लाह करीम ने आपको पता कि आपका ज़िक्र किस तरह से बुलंद फरमाया। मेरे आका फरमाते हैं कि रब ताला बेहतर जानते हैं। तो अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरत माई, या रसूलल्लाह रब ने आपका जिक्र इस तरह से बुलंद किया है कि रब ताला ने आपके जिक्र को अपने जिक्र का हिस्सा बना लिया। रब ताला ने आपके जिक्र को अपने जिक्र का, जब तक कोई अल्लाह का जिक्र करेगा तो जब तक आपका जिक्र नहीं करेगा उसका जिक्र मुकम्मल नहीं होगा। यानी रब ने आपके जिक्र को अपने जिक्र का, मिसाल के तौर पे आप अजान देख लें, अजान में अगर हुजूर का नाम निकाल के अजान मुकम्मल होगी? नहीं मुकम्मल होगी। और अजान देखिए एक वो है कि पूरी दुनिया में हर सेकंड के साथ, मिनट नहीं मैंने कहा, हर सेकंड के साथ गूंजने वाली जो आवाज़ है उसको अजान कहते हैं पूरी दुनिया में। आप कहेंगे जी वो कैसे पा, तो मैं कि सबसे पहले फजर की अजान की इब्तिदा कहाँ से होती है? इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया सबसे पहले फजर वहाँ से शुरू होती है, इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया मुख्तलिफ जजीरों पर मुश्तमिल है, समाटा इपा, जावा इपा और दीगर इपा उसके जजीरे। तो एक जजीरे में जहाँ से इब्तिदा होती है, जजीरे समझते हो ना, समुद्र के विचों इपा जी जगह उभर जाती है तो उत्ते आ जाती है, तो फिर वो इस तरह वो जजीरे ने अलग अलग। तो एक जजीरे से इब्तिदा होती है फजर की। हम तो पता है ना रायबंद तो तुम वेखती हो ना भी इस मस्जिद अजान हुई है तो इतों दूसरी मस्जिद के इस बाद शुरू हो गई तो किसी होर मस्जिद इस पहला शुरू हो गई तो ये 15-20 मिनट अद्धा घंटा एक काम जारी रहता है। कारी साहब इस तरह गल है ना, ये अद्धा पौना घंटा सुबह फजर का सिलसिला इस तरह चलता है, यही गल है ना। इस तरह ही उत्थे भी शुरू होता है तो अजे वो सिलसिला उत्थे चल रहा होता है तो अगे समाट्रा जो दूसरा जजीरा है उत्थे टाइम हो जाता है, उत्थे टाइम हो जाता है। तो उत्थे अजाना हो रही होंदियां ने तो फिर जेडे मलावी दूसरे दे देहात ते गाँव ते दूसरे इलाके ने जजीरे तो बाहर उत्थे टाइम शुरू हो जाता है, उत्थे सिलसिला शुरू हो जाता है। तो इस तरह फिर चलदे जनाब अगे ढाका करीब उत्थे पैंदा है, ढाके च आ जाता है, ढाके तो फिर निकल के तो इंडिया च दाखिल होती है अजान, कितने इंडिया चो फिर सियालकोट, तो पाकिस्तान सब तो पहला कितने दाखिल होती है अजान? सियालकोट। फिर सियालकोट में से उधर को जाती है कश्मीर की तरफ और जनाब अपना पिंडी की तरफ इस्लामाबाद और आगे फिर पेशावर और लड्डी कोतल वगैरह वगैरह उधर। और इसी तरह फिर इधर का टाइम थोड़ा आगे जाता है। फिर जैसे जैसे इधर टाइम आता है, पता ना तुहानू इत्थों लैके कराची का टाइम अद्धे घंटे का फर्क है, तो उधर परा चले जाओ तो 20-25 मिनट उधर का भी फर्क है।
ٹھیک ہے نا جی. اس طرح پھر ادھر ٹائم جانا ہے تو پھر اتوں اگے کراچی سے پھر مسقط سے پھر دیگر بات لمبی نہ ہو جائے. ترکی کے جو سمندر کے ساتھ ساتھ جو علاقے ہیں وہاں تک پہنچنے میں 9 گھنٹے لگتے ہیں. سارا کتنا چیر ہے؟ تو 9 گھنٹے کے بعد پیچھے وہاں زور کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. اور ابھی جو آگے کے علاقے ہیں دیکھو نا, ادھر مطلب اپنا 1000 میل ادھر نو چلے جاؤ تو 1000 میل ادھر نو چلے جاؤ. مطلب مشرق والے پاسے جاؤ اتنے دن شروع ہوتا ہے. تو اتنے ویسے تو خیر آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھ لیا ہوگا, ایک ہی مقام ہے جہاں سے دن شروع ہوتا ہے وہیں سے رات شروع ہوتی ہے. ادھر یہ رات ختم ہوتی ہے ساتھ ہی وہاں سے دن شروع ہو جاتا ہے. شاید سوشل میڈیا پہ اب یہ سارا آ گیا ہے. تو یہ میں نے ان کو بھی چھوڑ دیا ہے. یہ تو میں ابھی اسی علاقے میں ہوں نا. تو 9 گھنٹے گزر گئے اور پیچھے اذانوں کا پھر ٹائم شروع ہو گیا, زور کا پھر شروع ہو گیا, اور ادھر کے علاقے وہاں بھی ہو رہا ہے سلسلہ. تو بہرحال بات لمبی ہو گئی. عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ کا ذکر جو ہے وہ بھی نور اللہ نور ہے, آپ کی فکر جو ہے وہ بھی نور اللہ نور ہے, آپ کا عرفان جو ہے وہ بھی نور اللہ نور ہے. سبحان اللہ. عرض کرتے ہیں دست نورو پا نورو قد نور اور اب نورو ام نورو جد نور. حبیبی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, آپ کے ہاتھ مبارکہ جو ہے وہ بھی نور اللہ نور ہے, آپ کے پاؤں جو ہے وہ بھی نور اللہ نور ہے, آپ کا تمام قد جو ہے وہ بھی نور اللہ نور ہے, آپ کے والد گرامی جو ہے وہ بھی نور اللہ نور ہے, آپ کی والدہ جو ہے وہ بھی نور اللہ نور ہے, آپ کی والدہ جو ہے نور اللہ نور ہے. اب نورو ام نورو جد نور. حبیبی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, آپ کی تمام جد جو ہے یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آپ تک سارے کیا ہے نور اللہ نور, سارے کیا ہے. یہ تو عارف رومی کا عقیدہ ہے. اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں کہ آقا تیری نسل پاک میں ہے, تیری نسل پاک میں ہے, بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے, بچہ بچہ نور کا. آقا تو ہے نے نور تیرا سب گرانا نور کا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسال, نعرہ رسال, نعرہ حیدری, فیضان غزور امیر ملت, جانشین غزور امیر ملت, تصویر غزور امیر ملت, حضور قبلہ پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی, سجادہ نشین آستانہ علی علی پور سیدہ شریف. آگے عرض کرتے ہیں بھائی لطیف صاحب کو آ رہے ہیں جنہیں بھی رسالہ لینا ہے انہیں کو تسی لے سکتے ہو. روے نورو موے نورو خوے نور اور بوے نورو سوے نورو کوے نور. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, تہاڈا چہرہ پاک جڑا وہ بھی نور اللہ نور ہے, تہاڈیاں زلف مبارکہ جڑیاں نے وہ بھی نور اللہ نور نے, تہاڈیاں زلف مبارکہ وہ بھی نور نور. تہاڈیاں عادات پاک جڑیاں نے وہ بھی نور اللہ نور نے. اگے کی عرض کردے نے کہ تہاڈی خوشبو جڑی ہے وہ بھی نور اللہ نور ہے, تہاڈی طرف جان والا رستہ جڑا وہ بھی نور اللہ نور ہے, مدینہ منورہ دیاں گلیاں جڑیاں نے یہ بھی نور اللہ نور نے, مدینہ پاک دیاں گلیاں جڑیاں نے وہ بھی نور نے. گل دوسرے پاسے بالکل چلی گئی, میں واپس آنا وا. عرض کی کر رہا تھا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنا سارا مال خرچ کرتا اور عرض کر دیں یا رسول اللہ تواڈے چہرے نو ہر وقت ویکھنا ہے گل مینوں بڑی پسند ہے, میری بیٹی دا تواڈے نکاح چاہنا ہے گل مینوں بڑی پسند ہے. سبحان اللہ. تے تیسری گل مینوں کی پسند ہے کہ میرا مال اللہ تے اللہ دے رسول تے رستے تے خرچ ہونا, یہ گل مینوں بڑی پسند ہے. حضور اس واسطے فرماؤندے نے کہ جس لے تانوں اے خیال ہوئے نا تہاڈا رزق گھٹدا جاندا پیا,
رزق دی کمی تانوں آ رہی ہے، رزق دی کمی آ تے حضور بولتے نے صدقہ شروع کر دے، یا گھر چیز پا رزق دی کمی آ رہی ہے، روٹیاں دی کھانے دی، تے دو چار بندے بلائے غریب غربا انہوں نے کھانا کھوالتا، واہ واہ اور دیکھو جی پا برکتہ ہوندیاں نے کیوں سبحان ہوندیاں، اللہ برکتہ رحمتہ اللہ دیاں ہوندیاں نہیں پا، اور برکتہ ہوندیاں نے، یہ نظام ایک اللہ تعالیٰ دا ہی پا۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اپنے 40,000 درہم جڑے سن وہ اللہ تے اللہ دے رسول دے رستے تے اس طرح خرچ کرتے کسی نے پتہ ہی نہیں لگا، سبحان اللہ کسی نے حضرت بلال چونکہ اس دور چ غلاماں دا دور سی، بڑے بڑے جڑے سن اپنا کفار و مشرکین وہ غلام خرید لیندے سن، اور پھر جڑے کوئی مسلمان ہو جاندے سن وہ پھر جناب انہوں تے بڑا ظلم و ستم کردے سن۔ اس لیے حضرت بلال جڑے نے، حضرت بلال انہوں نے جڑا مالک سی وہ بڑا ظلم کرتا سی حضرت سیدنا صدیق اکبر، لیکن وہ ظلم برداشت کرتے سن، اسلام تو انہیں اگے پیچھے نہیں کیتا ہی پا، انہیں کیا کچھ بھی جس وہ جناب تپ دی ریت تے پتھر اتے گرم سینے تے رکھتے سن پا جناب، تے آپ اس لیے بھی احد دیا آوازاں لگاندے سن۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر دا گزر ہویا، قصہ مختصر آپ نے انہوں خرید لیا، خرید کے تو حضور دی بارگاہ جا کے پیش کر حضور دی بارگاہ چ پیش کرتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر آپ نے سفر دے وچ حضر دے وچ اس واسطے دیکھو نا لوگ مطلب اسی کی آنے کہ آپ سفر دے بھی ساتھی نے، حجر دے بھی ساتھی نہیں پا، غار دے بھی ساتھی نے، تے مزار دے بھی ساتھی۔ جس لئے آپ دی وفات ہوئی تے آپ نے کی فرمایا کہ میرے جنازے نو تیار کر کے حضور دے دروازے دے سامنے رکھ دینا، اگر اندروں آواز آئی دروازہ خود بخود کھل گیا تو مینوں اندر دفن کر دینا۔ اسی طرح ہی ہویا، اسی طرح ہی ہویا۔ حضرت اللہ اکبر حضرت ام المومن عائشہ صدیقہ، ام المومن حضرت صدیقہ بنت صدیق آپ فرماؤندیاں نے کہ میرے والد گرامی صبح تو لے کے شام تک حضور دی بارگاہ چ حاضر رہتے تھے، اور حضور دے دیدار دے نال مشرف ہوندے سن، انہاں دے دل خوش ہوندا سی، شادہ و فرحا ہوندا سی۔ آپ فرماؤندے جس رات نو اپنے حجرے چ آندے سن، اپنے گھر چ اپنے کمرے چ، آپ فرماؤندے انہاں دے حجرے چوں انہاں دے کمرے چ اس طرح بو آندی سی جس طرح ہانڈی دے گوشت جلن دی بو آندی ہے نا، ہانڈی چ گوشت پایا ہوئے چولہے تے رکھیا ہے وہ جل رہا ہے، وہ دی الگ سمیل ہوندی ہے نا، اور فرماؤندے جس طرح وہ الگ سمیل آندی ہے نا، اسی طرح ہی حضرت سیدنا صدیق اکبر دے حجرے چوں بو آندی سی۔ آپ فرماؤندے کی سی کہ صبح تو لے کے شام تک حضور دے دیدار دے نال مشرف ہوندے، من رعانی فقد رعا الحق، میرے آقا فرماؤندے جن نے منوں ویکھ لیا سمجھ لو انہیں اللہ نے ویکھ لیا۔ حضور فرماؤندے انا مرآت الحق، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ دے انوار و تجلیات دے چمکتا ہے آفتاب ہاں، میں آئینہ تجلیات حق ہاں، آئینہ حسن الوہیت، آئینہ حسن حقی اور آئینہ حسن ربی ہاں۔ آپ فرماؤندے سن کہ صبح تو لے کے شام تک حضور دی بارگاہ چ حاضر رہ کے تے دیدار دے نال مشرف ہونا تے دل انہاں دا خوش رہندا سی۔ جس لئے رات نو آندے سن تے حضور دی جدائی اور حضور دے ہجر دے غم دے وچ انہاں دے جگر دے جلن دی بو آندی سی، انہاں دے جگر دے جلن دی بو آندی سی۔ اللہ اکبر۔ حضرت گرامی قدر حضرت سیدنا صدیق اکبر نے سارا مال اللہ دے راستے تے خرچ کرتا، بے شک سارا مال اللہ دے راستے تے خرچ کرتا، اور کوئی بھی چیز اللہ تے اللہ دے رسول تو پا عزیز نہیں رکھی، عزیز نہیں رکھی پا، اپنی جان تک بھی پا جناب غار ثور دا واقعہ تو سنے نہیں علماء کرو کہ سارے سوراخ بند کرتے، ایک سوراخ بچ گیا ہوتے اڈی رکھ دیتی پا، تے سپ جڑا سی بڑے عرصے تو انتظار کر رہا سی، جس لئے انہوں نے دیکھیا سارے سوراخ بند نے تے مجبوراً انہیں ڈنگ ماریا، آپ دی آنکھیاں چوں اتھرو نکلے، میرے آقا بیدار ہوئے، پوچھا صدیق کی گل ہے، عرض کی تھی یا رسول اللہ منوں کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا۔ آپ نے فرمایا کہ ادھر کرو پا، تے آپ نے اپنا لعاب دہن لگایا تے او زہر جڑا ختم ہو گیا، تے چونکہ آپ نے فرمایا کہ آپ نے پتہ سی، اور میں کہ سب اینے عرصے تو اس انتظار سی، انہیں پتہ سی کہ میں ایتھے ہونا ہے تے انہیں میرا دیدار کرنا ہے، انہیں اس واسطے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اپنی اور
اللہ اکبر کوئی ایک گل ہوئے تو میں عرض کرا ختم نبوت دے مجاہد اول حضرت سیدنا صدیق اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت دے مجاہد اول حضرت سیدنا صدیق اکبر کیونکہ سب تو پہلا جس لئے آپ خلیفہ بنے تو چونکہ حضور دے دور دے وچی مسلمہ قذاب اور دیگر نے نبوت دا اعلان کرتا سی تو پھر قریبی حضور دی وفات ہو گئی اور اس تو بعد پھر بہت سارے فتنے اٹھ گئے زکوٰۃ دے مانعین دا فتنہ اٹھ گیا دیگر فتنے اٹھ گئے اسی طرح یہ ختم نبوت والا فتنہ بھی برپا ہو گیا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر دی فہم و فراست اللہ اکبر آپ نے اپنی فہم و فراست دے نال اور مشاورت دے نال صحابہ دے نال مشاورت دے نال ہر فتنے دا کلا کما کرتا ہر فتنے دا کلا کما کیتا ہی پا اور مانعین زکوٰۃ دا بھی معاملہ ٹھیک کر لیا ختم نبوت دا بھی پا جڑے سن انہوں سارے دا کلا کما کرتا ہی پا اور آپ نے قیامت تک آن والے مسلمانہ واسطے پا پیغام چھڑیا پہ کچھ بھی ہو جائے میرے آقا نبی کریم احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری نبی تے آخری رسول نے حضور تو بعد دنیا چ نہ کوئی نبی آ سکتا ہے تے نہ کوئی آنا اللہ تعالیٰ تو آڈی میری حاضری قبول و منظور پائے کیونکہ وہ ختم پاک بھی پڑھنا ہے سلام دا ایک شعر بھی پڑھنا ہے تے اذان پڑھ لو پہلا کوئی گا اذان پڑھ دیو پھر ختم پڑھ لیں گے